پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جناب ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کریں آپ کی صحت کے حوالے سے. مختلف معاملات پروگرام میں زیر بحث آئیں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے والے براہ راست کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں. اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد سامنے آپ کے چلا دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اور گزارش ہے کہ آپ پروگرام میں ضرور کال کیجئے, مختصر بات کیجئے. ٹیلی فون پہ آپ کال ملا کے ٹیلی فون کے ذریعے ہی اگر فون پر ہم سے بات کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹی وی کے اوپر آواز سننے کی کوشش کریں گے تو مجبوراً کال آپ کی ڈراپ کرنی پڑ جائے گی. اور آپ کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات ہم تک پہلے سے پہنچ چکے ہیں یا پہلے جو اس سے پہلے جو ہمارا پروگرام یہ رہا اس میں جو سوال بھیجے گئے وہ آج ضرور پروگرام میں شامل کیے جائیں گے. تو بہت سارے جو سوالات آج نہیں بھی شامل کیے گئے انشاءاللہ آگے جا کے ضرور پروگرام میں اس کو شامل کریں گے. معزز مہمان اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب تشریف فرمائیں. ماہر ہربلسٹ ہیں, اس کے علاوہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی بیماریوں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں جو لا علاج سمجھا جاتا ہے جنہیں. اور اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کے حوالے سے ایک بڑے طویل عرصے سے جو ہے وہ تحقیق کے شعبے سے منسلک ہیں. حاجی صاحب اخوندزادہ دین محمد صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب, بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب بہت سارے سوالات ہیں یقیناً آپ کی خدمت میں رکھیں گے, لیکن ابتدا میں چاہوں گا یہ کہ جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے بتا دیا جائے تاکہ پھر گفتگو کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ. فکر مشکل نہیں, کائنات مشکل نہیں. ہمارا طریقہ علاج پہلے قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے ذریعے روحانی علاج کیا جاتا ہے, جڑی بوٹیوں کے ذریعے جسمانی علاج کیا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے, آپ ہی کہتے ہیں میں کہتا ہوں, ہر شخص آنے والا بیمار تکلیف کی حالت میں آئے, بخار والا بخار کی حالت میں آئے, دردوں والا دردوں کی حالت میں آئے. اللہ خیر کہا کہ انشاءاللہ ہنستا مسکراتا ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. یہ میرا طریقہ علاج ہے. دوسرا میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ صرف ایک آگاہی کی خطر دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ میرے ساتھ کل ایک واقعہ پیش ہوا, یہ آتا رہتا ہے, کئی جگہ سے فراڈ کے کالز آتے رہتے ہیں, لیکن کل شام کو 5:09 پر ایک کال آئی جس میں طارق نبیل نام کے شخص نے فیس بک سے آئی ڈی بنا کر کے میرا موبائل نمبر دے کے انشورنس کے لیے ریکویسٹ بھیجی. یہ سلام تکافر کوئی کمپنی ہے, اس کو بھیجی. ان کی کال آئی تھی, میرے پاس کال ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے پاس ہی موجود ہے کہ آپ کے اس نمبر سے 0392951006 سے ریکویسٹ آئی ہے انشورنس کے لیے. میں نے کہا بھائی نہ تو میں نے ریکویسٹ کی, نہ میرا کیا نام ہے فیس بک پہ ایسی کوئی آئی ڈی ہے جس سے میں کروں. کسی نے میرے نام سے بنا کے دی تو یہ غلط ہے. بہرحال کمپنی والوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے کال کی, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ جو فراڈ ہے یہ ہر کسی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ آپ کے پروگرام میں آگاہی کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جس شخص نے طارق نبیل صاحب جو بھی ہیں, جس نے جعلی یا اصلی جو بھی آئی ڈی بنا کے اس نے حرکت کی تو غلط حرکت کی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے انشورنس کے اماؤنٹ 5000 بتایا ہے. پہلی بات ہے کہ میں نمبر بھی دے سکتا ہوں, میرے پاس لکھا ہوا نمبر, لیکن میں نمبر دینا مناسب نہیں سمجھتا کہ ایسا نہ ہو کمپنی والوں کے پاس فون کی لین لگ جائے اور کام مشکل ہو جائے. تو یہ صرف اتنی حد تک میں کہہ رہا ہوں, کمپنی والوں کا میں شکر گزار ہوں, لیکن جس شخص نے یہ حرکت کی ہے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے. ہم کو آئے دن فون آتے رہتے ہیں, کسی کا بینک میں اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے, میں ایف آئی اے سے بول رہا ہوں, میں بینک مینیجر بول رہا ہوں, میں فلانے سے بول رہا ہوں, میں فلانے سے بول رہا ہوں, سب فراڈ ہوتا ہے. تو کہنے کا ایک مقصد ہے کہ سب لوگ ہوشیار رہیں. جب کوئی شخص مجھے نہیں چھوڑ سکتا تو آپ کو بھی نہیں چھوڑے گا, وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. اتنی سی ریکویسٹ تھی کہ یہ جو حرکتیں یہ اچھی نہیں ہیں. جو طارق نبیل نام کے نام سے جو اس نے یہ بنایا حرکت کی ہے تو اچھی نہیں کی. 5000 انشورنس کے لیے دوسرے کی جیب کاٹ رہے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے, بلکہ کل انشاءاللہ اس کے اوپر پروگرام بھی کریں گے. یہ جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ جو آپ کو بوگس کالز کی جاتی ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بتائیں گے. تو حاجی صاحب بہت سارے سوالات ہیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے. اچھا, سوال آنے سے پہلے ہی کالر آ گئے, تو کالرز کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں, اس کے بعد گفتگو اس کا آغاز کیا جائے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے پاس آواز نہیں آ رہی, شاید کوئی مسئلہ ہے. آپ سوال جو ہے وہ نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, پھر میں جو ہے وہ سوال اس میں شامل کروں گا. جی حاجی صاحب, طریقہ علاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور تحقیق کے حوالے سے. تو یہ جو مختلف بیماریاں ہیں جو خاص طور پہ کم عمر بچوں میں, نوزائیدہ بچوں میں ہوتی ہیں, یہ جو سی پی چائلڈ کا مسئلہ ہے یا دیگر قسم کے جو مسائل ہیں,
کیا ان کا علاج ہو پاتا ہے جڑی بوٹیوں سے؟ خاص طور پہ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت سارے بچے تو نوزائیدہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے جو جڑی بوٹیوں کا استعمال نہیں کر سکتے، کیسے علاج ہوتا ہے، کیسے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، ذرا یہ تو فرمائیے۔ جزاک اللہ یاسر، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ علاج سب کو ہوتا ہے، چاہے وہ ذہنی معذور ہے، چاہے وہ جسمانی معذور ہے، یا اس کو کہتے ہیں کہ سی پی چیٹ جو آپ نے ذکر کیا، اس کو بولتے ہیں زندہ لاش، جو کسی کا قابل نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹے دماغ کے بچے سب قابل علاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جب وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں، دعا ماں کو کھانی ہوتی ہے، بچے تک پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ بچے کو ہلکی پھلکی مالش کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی 6 مہینے کے بعد کے بچے کو، اس سے پہلے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب بچہ خود غذا کھانے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے بعد دعا بچے کو دی جاتی ہے، اور بچے کا پورا ٹریٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف دوائی نہیں ہے، پورا ٹریٹمنٹ ہے۔ اس کو گرم پانی میں سکائی کی جاتی ہے، سکائی کرنے کے بعد مالش ہوتی ہے، ہوا سے بچانا ہے، کھانے پینے میں ہر چیز فکس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے۔ وہی بچہ اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے۔ آج میرے پاس ماشاءاللہ ہزار بچوں کا علاج ہوا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، وہ بچہ اس نے کبھی انگلی بھی نہیں ہلائی، آج وہ ماشاءاللہ چلتا پھر۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وہ بچے جن کا دماغ چھوٹا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، کچھ نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے۔ چاہے وہ گٹر میں گرا ہے، یا دیوار سے ٹکر لگے، یا بجلی کے کھمبے سے ٹکرے، یا تاروں کو پکڑ لے، وہ سینس میں نہیں اپنے، کیونکہ اس کا دماغ چھوٹا کام نہیں کر رہا ہے۔ جی۔ وہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کسی کو 2 سال، کسی کو 1.5 سال، کسی کو 3 سال بھی لگے، لیکن اپنی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے۔ اب جو چیزیں میرے سامنے نئی آئیں، لیکن یاسر آپ کی معلومات ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کو ڈاکٹر یاسر کے نام سے پکارتا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ آپ کی معلومات بہت وسیع ہے۔ لیکن یاسر یہ بات ہی ماننے کی ہے کہ ان پڑھ بندہ پڑھے لکھے سے بہت فائدے میں ہے۔ برا مانے بغیر میری بات کو برداشت کرنا، کیوں سب پڑھے لکھے ظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیوں پر بہتر ہے کہ اسے نہیں پتا کہ رپورٹوں میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جو پڑھا لکھا ہے تو وہ رپورٹیں پڑھ کے پاگل ہوتا ہے۔ ایسا ہی کیوں؟ یہ ہوگا نہیں ہوگا۔ اب میرے پاس ایک بچے کا علاج ہو رہا ہے، اس کو کم و بیش 2.5 مہینے 2 مہینے ہو گئے ہوں گے، تو اس بچے کے معدے میں پانی کی تھیلیاں، اور کچھ بیماری ایسی ہے جس کو ڈاکٹر نے بولا کہ 50-50 ہے، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ ساری زندگی اس نے بیماری میں گزاری۔ اس کی ماں بی فارمیسی ہے، وہ مجھ سے کہتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ایسے آتے ہیں کہ جب ڈاکٹر سے بولا کہ اس نے زندگی اسی میں گزارنی۔ میں نے پڑھے لکھے ان پڑھ میں ایک فرق بتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر یہ کسی کی ماں اگر پڑھی لکھی نہیں ہے، اس سے اس بات کی فکر ہی نہیں، وہ کہتی ہے اللہ ٹھیک کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بچہ اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے، پیٹ کا درد بھی، یہ بھی، وہ بھی سب ختم ہے۔ لیکن ان بچوں کے لیے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے وہ؟ ضرور۔ دیکھو جن بچوں کے بڑوں کے پیٹ میں تکلیف ہے نا، وہ پاپے اور بیکری کا آئٹم کبھی نہ کھلائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ یقین مانیں کہ کبھی کبھی جو بسکٹ آتے ہیں نا، ڈبوں کے پیک میں بسکٹ، یہ بھی بہت بھیانک پرابلم کر جاتے ہیں، بھیانک، ایسا ہی جس کو نہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی۔ اب وہ بچہ ماشاءاللہ بالکل 99% ٹھیک ہے، اس نے کوئی بے اختیاریاتی کی تھوڑی سی کل تکلیف ہوئی ہے، لیکن اب وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو میرا سوال آپ سے یہ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ حساس بہت ہوتے ہیں۔ جی۔ اس لیے حساس ہیں کہ انہوں نے پڑھ کے اسے معلومات مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان پڑھ ہوتا ہے نا، اسے معلومات نہیں ملتی۔ جی۔ وہ مطمئن رہتا ہے۔ ایسا ہی وہ مطمئن رہتا ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ بچہ ٹھیک ہوا، بالکل سیم اسی کنڈیشن کا ایک اور بچہ، وہ بھی شاید اس کے والدین لڑنی سے آگے بہت آگے چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے ہیں، لطیف شادی تو ان سے آگے کوئی جگہ وہاں چلے گئے۔ اس بچے کا یہ حال ہے کہ کہتے ہیں 6-8 مہینے سے پیٹ کی تکلیف نہیں جا رہی تھی، ماں باپ نے دنیا کر لی، CT اسکین، MRI، سب کچھ ہو چکا ہے، لیکن درد نہیں جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس بچے کا بھی اس دونوں کا ساتھ علاج شروع ہوا، آج وہ دونوں بچے اپنی زندگی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ اچھا آواز میرے پاس نہیں آ رہی۔ السلام علیکم یاسر بھائی، اس سے پہلے جو کالر تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی معدے کا مسئلہ ہے، جو ہمارے پروڈیوسر کو بتایا گیا ہے۔ ذرا فرمائیے گا معدے کے مسئلے کے حوالے سے۔ جو دیکھیں ابھی جو پہلے میں نے بات کی اس بچے کی، اس کو معدے کا مسئلہ تھا، اس کے معدے بقول اس کی والدہ کہ معدے پہ چھالے ہیں، اور پانی کی تھیلیاں ہیں،
جس کی وجہ سے وہ بچے کو بڑی زیادہ اذیت ہوتی ہے. یعنی کہ کبھی کچھ حالت پھٹتا تو سمجھ لو کہ اذیت کا طوفان کھڑا ہوتا ہے. یہ عام بات میں نہیں کہ اس بچے کی نہیں، میں نے عام بات کی ہے. میدے کا مرض قابل علاج ہے. آپ میرے پاس آئیں، میرا ایڈریس نوٹ کر لیں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مہینے آج چلوں گی 7 سیلانی والی گلی میں آپ آ جائیں تو وہاں آئیں تو روزانہ صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم ہوتا ہے. اتوار صبح 10 سے 2. بلڈنگ کا نام ہے کرسٹل ویو. ہم دونوں کی گلی میں. نیچے گیٹ بورڈ گیٹ پہ لکھا ہوا ہے الحاج اخونزادہ دین محمد کا، وہیں پر آپ آ جائیں. تو میرا یوٹیوب چینل ہے ADM نیچرلز ہیلتھ. ٹھیک ہے. آپ روزانہ آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، آگے تک بڑھائیں. جس کو تکلیف ہے میدے میں، ٹانگ میں، ناف کے نیچے، گھٹنوں میں، اس کو لگائیں. جو پروگرام کے آخر میں ہم اسپیشل کارڈ کرتے ہیں، یہ ہر پروگرام میں موجود ہے. 5-7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو آپ کو ڈیٹیل مل جاتی ہے. جب ڈیٹیل مل جاتی ہے تو آپ اپنا علاج گھر میں شروع کر دیتے ہیں. رات رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، آپ کو وہیں شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ دنیا کو شفا مل رہی ہے. وہ خاندان ہزاروں خاندان یہ کام کر رہے ہیں. میدے کی تکلیف قابل علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. گھٹنے کی تکلیف ہے، ٹانگوں کی تکلیف ہے، سب قابل علاج ہے. ہم نے کوشش کری، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن یہ دعویٰ ہے کہ رب نے شفا دینی، میں نے کوشش کی. یہ دعویٰ ٹالا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میرے لیے اللہ، رسول و قرآن 3 چیزیں بہت اہم ہیں، جس سے میں نے ساری زندگی اسی کے ساتھ محبت کی اور آج بھی اسی راہ پہ چل رہا ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے. یاسر آپ کی اس بات کی گواہ ہے کہ جو میڈیکل میں ناقابل علاج بلکہ دنیا میں ناقابل علاج تھے، وہ مریض آپ کے سامنے آ کے بیٹھے. آپ نے رپورٹیں پڑھی، پہلے کی بات کی، ساری رپورٹس پڑھ لی. بالکل. پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ مریض ٹھیک بیٹھا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن بعض وقت کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی کچھ حادثات کا معاملہ ہوتا ہے. حادثات یہ کہ آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ کے پاس علاج ہوا نہیں ہوا، ہمارے پاس کے لوگوں نے علاج کروایا، وہی مریض جب آپ پاس جاتا تو آپ اس مریض کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. آپ وہ نہیں ہو سکتے، کوئی بات ہی نہیں ہو سکتا بھائی. پہلے بھی ماتا ٹھیک ہے، آپ واقع نہیں ہو سکتے. تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ شفا رب دینے میری کوشش ہے، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن اللہ شفا دے رہا ہے سب. اب دوسری چیز جیسے کہ ہم دوائی بناتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ کہ کتنی اذیت اٹھانی پڑتی ہے. آپ بھی گواہ کہ مجھے جنگلوں میں کتنا وقت گزارنا پڑ جاتا ہے، کتنی اذیت اٹھانی. پاؤں میں سے چھالے الگ پڑتے ہیں، خون الگ نکلتا ہے ٹھوکریں کھا کے. بالکل ایسا. لیکن جڑی بوٹی نکال کے لا کے تیار کرتے ہیں، اس کا کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کچھ محنت کی. لیکن یہ ضرور کہتے ہیں یار کہ دعا ماشاءاللہ شفا ہے، مگر یہ اندازہ نہیں کہ محنت کتنی پیچھے. تو ابھی ہم نے نئی جو دعا تیار کی ہے، شوگر کی اسپیشل ہے، ہم نے 45N کے نام سے شروع کی. ہو سکتا ہے کہ آگے اس کا نام چینج کر کے PN کر لیں، پاکستان نیشنل. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ کر لیں. اب اس کا رزلٹ جو ہمارے پاس ابھی موجود ہے، جن مریضوں کو دی ان کی شوگر 300 سے نیچے نہیں آ رہی تھی، 3 اور 5 کے بیچ میں رہتی تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ 8 دن سے لے کے 15 دن کے اندر اب 100-165 کے بیچ میں رہ رہی ہے. اور ماشاءاللہ وہ جو جان آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے وجود میں، جو ویسے گرے پڑے تھے اب وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہو رہے ہیں. یہ دیکھ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یاسر اللہ جانتا ہے، رب گواہ کہ اتنی خوشی ہوتی ہے حد نہیں. اللہ شفا دیتا ہے، میری علاج رکھتا ہے نا، اس رب کی کرم نوازی ہے. ہم روز ہم نئی تحقیق ہوتی رہتی ہے، نئی دوائیاں بنتی رہتی ہیں. آپ ایک میدے کی دوائی بنائی، جو میدے کا سوال کیا ہم نے GTM-7S کے نام سے، GTM-7S کے نام سے. اب جو بھی وہ دوائی کھا رہا ہے تو میدے کی تکلیف تو 15-20 دن کے اندر 80-90% ختم ہو جاتی ہے. لیکن دماغ کی تکلیف بھی ختم ہو رہی ہے، آنکھوں میں درد بھی ختم ہو رہا ہے، گھٹنے ٹخنوں کی تکلیف بھی ختم ہو رہی ہے، اور پیٹ کی سوجن بھی ختم ہو رہی ہے. اور سبحان میرے مالک تو کتنا عظیم ہے. یاسر ہماری آپ کی بہت بات ہوتی ہے، دوائیوں پہ بات ہوتی ہے، میڈیکل پہ بات ہوتی ہے، آپس میں کرتے ہیں. لیکن میری کوشش تھی کہ پہلے دوائیوں کا یہ سلسلہ تھا، اب دوائیوں کا سلسلہ اتنا چلے گیا، کم ہوتی جا رہی ہے. جتنی ریسرچ ہوتی ہے اتنی دوائی چھوٹی ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے فائدہ کیا کہ ایک دوا کم از کم بھی 400-500 بیماری میں ہم استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی شکوہ بھی ہوتا ہے، ماں بیٹیاں ہی، ہم دونوں کی بیماریاں تو الگ الگ ہیں. آپ دعا تو ایک دے رہے ہیں، میں نے کہا پہلے کھا لیں پھر آنا میرے پاس. ٹھیک ہے. جب کھا کے آتے ہیں ماشاءاللہ یہ سب ہم تو ٹھیک ہو گئے. تو یہ میرے لیے اللہ کا انعام ہے. میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا ہے یار کہ 10 قسم کے مریض آئیں اور 10 قسم کے لوگوں کو دعا ایک دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک دعا جو ہے نا 100 سے لے کے 500 بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فائدہ کیا ہے کہ گھر میں سے 2 فادوں نے دوائی لی، ایک وقت جی کڑوی دعا میں نہیں کھانا چاہ رہا، جو دوسرا تو وہی دوائی وہ کھا سکتا جو کھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے.
ابھی جو ایک میرے پاس ابھی بچی زیر علاج ہے، بہت ہی پیاری شادی، اللہ سلامت رکھے، اس کی ماں نے بولا کہ میرے پاس جو میرے بچے جو ہے نا پست قامت ہے، چھوٹا ہے اور سب کی ہائٹ کم ہے، ایک بچی کی علاج شروع ہے، اس کا بھی 3 مہینہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا اس بچی کو دیوار سے کھڑا کرو، ایسے نشان لگا لو ٹھیک ہے، ٹاپ سر سے، صحیح، اور ہر مہینے نشان لگایا کرو۔ اب انہوں نے 3 مہینے بعد جو چیک کیا تو بچی 3-4 انچ ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، بڑی ہو گئی۔ بہت اچھی بات ہے۔ کیا وہ بچی خوش ہے؟ اگر آپ دیکھو نا، آپ بولو یا سبحان اللہ، کیا بچی کی خوشی اور کیا اس کی ماں کی خوشی، حد نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک پہلا موقع نہیں ہے، یا سر بہت پہلے بھی بہت سارے معاملات ہوئے، چھوٹے قد والے بچوں کے علاج ہوئے تو وہ ایسے بڑے ہوئے، جیسے ایک صاحب ہیں، ان کی بچی میرے پاس زیر علاج تھی، وہ بہت پرانے جاننے والے ہمارے، تو اس بچی کی پیٹ میں تکلیف نہیں جا رہی تھی، جی، بالآخر MRI CT اسکین سارے کام سے فارغ ہو کے بھی تکلیف سے چیخیں نکل رہی ہیں، میں چھوٹی سی کسی بچی، جی جی، تو بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی آنتوں کی بایوپسی کی جائے۔ میرے پاس ہے، میں نے کہا کہ ابھی یہ غلطی نہیں کرنا، ابھی آرام کرو، علاج کرا لو۔ بالکل ٹھیک ہے، علاج کیا 15-20 دن کے اندر اندر پیٹ کی تکلیف ختم ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہو گیا بچی کی ہائٹ کا، میں اس کو لڑکی ذات ہے، دیکھیے سوچ کا، لڑکی ذات ہو یا لڑکا ذات ہو، سب کو شفا بھی چاہیے، روزی رزق بھی چاہیے، اس کو ہائٹ بھی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے صرف لڑکی ذات ہے، یہ سوال میرے لیے بیکار ہے۔ انسان کی بات کرو، اس کو سب کچھ چاہیے، تمہیں سب کچھ چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہر کسی کو چاہیے، بالکل تو اس طرف آنا چاہیے۔ جب اس کا علاج ہوا کہ اصل اللہ گواہ کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ بچی ایسا لاسٹ تک کھینچ کے لمبی ہوئی ہے، جو 6 مہینے میں وہ لمبی ہوئی ہے، ہماری سوچ میں نہیں تھا، اتنے سے قد پہ یوں گئی۔ اب نہیں پتہ، ابھی تقریباً میرے خیال سے 1 سال سے ہمارے پاس نہیں آ رہے، لیکن یقیناً وہ اپنی ماں کے قد کو پہنچ چکی ہوگی، کیونکہ ماں باپ دونوں قد ہائٹ اچھی ہے، جی جی، لیکن یہ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن تکلیفی بات، اس کے ساتھ تکلیفی بات بھی ہے، بتا دوں، ضرور ضرور، یاسر انسان بہت کم ضعف بھی ہے اور خود غرض بھی ہے، بالکل، برا نہیں مانا، معذرت میری باتیں شاید کبھی کبھی سخت اچھی نہ لگیں، لیکن غلط نہیں ہوں گی، بالکل ٹھیک ہے، کم ضعف بھی ہے اور خود غرض بھی۔ خود غرض بھی ہے، جب وہ موت کے منہ میں بیٹھا ہوتا ہے، اس سے شرم نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے مجھے شفا چاہیے، جب ٹھیک ہونے کے بعد اسے شرم آنے لگتی ہے، ہائے اللہ میں میڈیا بھی جاؤں گا، وہی گھر کسی کو پتہ نہیں ہے، لوگ بولیں گے تجھے کینسر تھا، لوگ بولیں گے تمہارا قد چھوٹا تھا، لوگ بولیں گے تمہیں ہیپیٹائٹس سی تھا، ایسے لوگ خود غرض خود غرض ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بابو خان بات کر رہا ہوں مانسہرہ سے۔ جی جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی جان، مجھے ایک تو بیدے کی پرابلم رہتی ہے، دوسرا یہ ٹائیفائڈ جو ہے نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں، میں نہیں سمجھا، آپ سوال کیجئے۔ جی بھائی میں سمجھا نہیں، آپ دوبارہ بولیں۔ میں مانسہرہ سے بات کر رہا ہوں، بابو خان نام ہے میرا، اور ٹائیفائڈ مجھے نہیں چھوڑ رہے۔ ٹائیفائڈ کا کہہ رہے ہیں؟ جی ٹائیفائڈ، اچھا آپ کو میں جواب دیتا ہوں میرے بھائی، آپ سننا، مانسہرہ کی جگہ سے بول رہے ہیں آپ؟ مانسہرہ سے آگے اگی ہے، ہاں، اگی نام جگہ، اگی تحصیل اگی اگی ہے۔ کہاں، مانسہرہ کہاں بھائی، مانسہرہ سے اگی بہت فاصلہ ہے، اگی الگ ہے، مانسہرہ الگ ہے۔ مانسہرہ سے آگے 29 کلومیٹر ہے اگی۔ ہاں اگی ہے، اگی کے اگرور کے ہو آپ؟ بس تنول کے ہیں، تنول، تنول کی جگہ کے رہنے والے ہو؟ حرام کوٹ کے۔ ہاں، حرام کوٹ۔ اچھا، آپ کو میں بتاتا ہوں، میں انشاءاللہ اللہ خیر کرے، خیر ہوگی۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے لیں، ٹھیک ہے، اس کی مقامی زبان میں اس کو کہتے ہیں بڑی ہریڑ، اردو میں کہتے ہیں ہڑ، پنجابی میں ہریڑ کہتے ہیں، سندھی میں بھی ہریڑ کہتے ہیں، اور ہندکو میں بھی ہریڑ کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے لیں، بڑی ہڑ کا پاؤڈر لے کے صبح نیار منہ چائے کا آدھا چمچہ منہ میں ڈالیں اور سادہ پانی پئیں، ٹھنڈا پانی نہ ہو، سادہ پانی، ٹھیک، اگر زیادہ ٹھنڈا تو تھوڑا نیم گرم کر لیں۔ شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس نکال کے وہ پی لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ پینے کے بعد کریلے کا جوس اس وقت پینے جب گھر سے باہر جانا نہ ہو کہ اسے ایک آدھ موشن آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس عمل کو آپ مہینہ 20 دن کریں، پھر ہمارے پروگرام میں بتا دیں کہ آپ کی کیا کنڈیشن ہے۔ دوسرا، میرے نمبر کیا نام ہے اسکرین میں چل رہے ہیں، آپ مجھے
11:30 بجے کے بعد آپ مجھے کال کی تفصیل بتا دینا کہ کیا کچھ ہے، مزید جو ڈیٹیل ہے میں آپ سے لے لوں گا، اور اس وقت آپ کیا نام جو بھی آپ کی فیملی میں اور لوگ بیمار ہوں ان کو بھی لے کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، اسی وقت میں دم کر دوں گا، کاٹ کر دوں گا، تو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ میرا رب کرم کرے گا، اسی لمحے آپ کو شفا مل جائے گی۔ 11:30 بجے کے بعد رات 8 بجے تک جب کریں، لیکن نماز کا ٹائم نہ ہو۔ نماز کا ٹائم، نماز کے ٹائم میں نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت اٹینڈ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اٹینڈ کرے گا جو ساتھی کام کر رہے ہیں، لیکن جواب مجھ سے پوچھے بغیر کوئی بھی نہیں دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے اس سب قابل علاج ہے، لیکن ان کے لیے خاص طور پہ آلو، چاول، بڑا گوشت، لیمو، املی اچار، کولڈ ڈرنک، آئس کریم اور کھٹائی بند ہے۔ بالکل ہاں آلو بخارے کی شربت پی سکتا ہے، وہ منع نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو سوکھے آلو بخارے نا سوکھے آتے ہیں، 2-3 آلو بخارے اس کو پکا لیں، ابال لیں، ابال کے اس سے شربت پی لیں، وہ برا نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ذرا اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں، ایک اور کالر ہے ہمیں شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ اچھا یہ آلو بخارے کا شربت، اب ہمارے یہاں تو گرمی زیادہ ہوتی ہے، اب ہر شخص اس کا استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس سے گلا بھی خراب اور دیگر مسائل بھی ہے، تو بڑے کام کی چیز، استعمال کیسے کیا جائے، ذرا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ چلیے یاسر ماشاء اللہ آپ باتیں، آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے بڑی چن چن کے ہوتی ہے، بات آپ نے بڑے کام کی ہے، ہمیشہ کرتے ہو، لیکن اس میں ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ٹھوسنا۔ جی بہت برا نہیں ماننا، ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے ٹھوسنا، ایک ہوتا ہے پینا، ایک بولتے ہیں گٹا گٹ بھر دینا، اس میں بڑا فرق ہے، بہت بالکل فرق، بڑا فرق ہے۔ ایسے ہی آلو بخارے کا طریقہ کار یہ میرے پیارے شہزادے کہ ہمیشہ یاد رکھو شدید گرمی ہو، وہ شدید گرمی میں آپ نے 2-3 آلو بخارے 1 گلاس پانی میں پکا لیں، اتنا پکا لیں کہ وہ گل جائیں، پھر ہاتھ 2 دھا کے صاف کر کے اس سے مل لیں، مل کے نکال لیں، نکالنے کے بعد حسب ضرورت چینی میں ڈال لیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹھنڈا یخ نہ کریں، روم ٹمپریچر کا پئیں، میرے الفاظ آپ ریپیٹ کر دینا، ٹھنڈا یخ نہ کریں، روم ٹمپریچر کا پئیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی گلے کو چیز لگتی ہے تو فوراً 1 لونگ کھا لیں، ٹھیک ہے، میں اس لیے دیکھو ہر چیز کا میں جو آپ ساتھ ساتھ دے رہا ہوں تاکہ کسی سے غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے، کہیں آپ کی پکڑ نہ ہو اور کہیں میری پکڑ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ بولتے ہیں کہ یہ روٹی کھا دبا کے تو وہ معلوم دبا کے کھاتا تو معلوم حاشا بگڑ جاتا، نہیں، ہر چیز کے ایک حد ہے، ٹھیک ہے، دن میں 1 دفعہ کافی ہے، بار بار نہیں، ٹھیک ہے، ایک عام ہو گیا۔ اگر گلا خراب نہیں ہے تو اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، لیکن گرمی میں ٹھنڈا یخ پانی پینے والے ہمیشہ روتے رہیں گے۔ جی آج موسم چل رہا ہے، نزلہ زکام بخار عام چل رہا ہے، اتنا برا حشر ہے کہ علمان الحفیظ، 2 دن بخار میں نہیں گزارا، میرا بھی گلا خراب تھا، اب ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، GTM-7 جو کیپسول دوائی بنائی ہے تو اس سے فوری فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جتنے لوگوں گلے خراب ہیں یا صبح دوپہر شام میں دن میں 4-5 دفعہ بھی ایک لونگ چبا کے کھا لیں اور پانی نہ پئیں۔ لیکن آلو بخارے کی آپ کو جو بات کی ہے، یہ گلے کو 90% کم نقصان دیتا ہے۔ آپ کو لیمبو سے بھی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو نہ بھی ہو، کسی کو ہو سکتی ہے، لیکن املی سے ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، لیکن املی ایک جگہ استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یہ میں بہت اہم بات بتانے والا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے زہر پیا ہوتا ہے، جو مرنے کے لیے زہر پیتے ہیں نا، جی خودکشی کرنے کے لیے، اس کے بعد ان کا وجود ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی املی اچھی خاصی پکا لیں، ابالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پکانا ہے، پکا کے دوپٹے چھان لیں، دوپٹے چھان کے حسب ذائقہ حسب ضرورت چینی ملا کے اس کو روم ٹمپریچر دینا شروع کریں، اس کے وجود سے زہر پیشاب کے ذریعے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ مہینہ 20 دن کریں گے تو جتنا بھی زہر اس کے وجود میں موجود ہے خون میں، وہ پیشاب کے ذریعے نکلتے صاف ہو جائے گا۔ یہ املی کے لیے یہ بہت بڑے کام کی بات۔ دیکھیں میں چیزیں کیوں بتاتا ہوں، یاسر میری 41 سال کی ریسرچ ہے، ابھی طالب علم سیکھ رہا ہوں جماعت دن سے، ٹھیک ہے، تو اس ریسرچ میں دنیا جہان کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، اپنے اللہ اپنے رسول کی رضا کے لیے، بہت خوب، اور اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس سے دنیا کو فیض پہنچے، میں اس لیے یہ چیز کر رہا ہوں۔ جب آپ املی ان معاملات کا استعمال کریں اس میں ساتھ ایک چیز کا خیال رکھیں، اگر کسی میں گھٹنوں میں درد ہے، کونی میں درد ہے، آرتھرائٹس کا مریض ہے، اس کو بولتے ہیں گھٹیا، وہ املی بہت کم سے کم استعمال کریں، لیکن اس املی جب استعمال کریں اس میں دار چینی تھوڑی لازمی ڈالنا، جن کے دردیں ہیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جن کو کہیں بھی درد ہے، اگر اس نے زہر پیا ہوا ہے
کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں، ٹانگیں میں درد ہے، وہ املی اور چینی کا شربت بنا کے پی لیں یا گڑ ڈال کے پی لیں، زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں دال چینی کو ہونا لازمی ہوگا. درد والے کے لیے درد نہیں ہے تو آپ گڑ میں ڈالیں اور املی کا شربت بنا کے پی لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی اخوندزادہ حاجی دین محمد صاحب تشریف فرما. ماہر ہربلسٹ ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسی بیماریوں کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں جو عموماً لا علاج سمجھا جاتا ہے، جن بیماریوں کو. تو بہرحال اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور بریک پہ جانے سے پہلے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری تھا. دیکھنے والے پروگرام میں براہ راست کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. حاجی صاحب، ایک سی پی چائلڈ کی بات ہوئی، ایک شارٹ برین والے جو ہیں اور دیگر مسئلہ جو ہے بچوں کا خاص طور پہ جو پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں کیا قابل علاج ہو سکتی ہیں؟ اب یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، آپ کی کیا تحقیق کہتی ہے، کہاں تک پہنچا ہے؟ یاسر، قابل علاج ہو سکیں، قابل علاج ہیں، ہوئے ہیں، ہزاروں بچے ٹھیک ہوئے ماشاء اللہ. سینکڑوں نہیں کہہ رہا ہوں. آج بھی حیدرآباد میں وہ کیا نام ہے، کبھی کبھار 6 مہینے وہ بچی آتی ہے، فاطمہ اس کا نام ہے، اسے کبھی انگلی بھی نہیں ہلائی تھی. آپ سب ماشاء اللہ اتنی بڑی آتی، چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی ہے، جس نے کبھی انگلی بھی نہ ہلائی ہو، جو اسکول پڑھے ماشاء اللہ الحمدللہ. ایسے آپ کو ہزاروں بچے ملیں گے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے، وہ لوگ میرے ٹی وی پروگرام میں آئے حیدرآباد سے، میرے ٹی وی پروگرام میں آئے تھے، دوسری چینل میں میرے پروگرام میں شریک ہوئے تھے. لیکن ان لوگوں کی بڑی بات ہے، انہوں نے بولا جی ہماری بچی کو شفا ملی اور جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہے. اور دیکھیں آپ بچی سامنے بیٹھی ہوئی ہے، بچی چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی ہے، تو ان کے ریفرنس سے بہت لوگوں نے علاج کروایا، بہت زیادہ علاج ہوا. کافی لوگ آئے، چھوٹے دماغ والے بھی آئے، آرٹسٹری بھی، ہاتھ پاؤں مڑے ہوتے ہیں جو 20 دن میں مہینے میں پوٹی کرتے ہیں، اور ان کا قبض کا مسئلہ، ہاتھ پاؤں مڑے گئے، جسم میں بالکل سنبھلو کے عجیب ہوتا ہے، بالکل سنبھلو کے وہ اسٹریچ ہوتا ہے اس طرح سے. جی، تو یہ سب قابل علاج ہیں، چاہے چھوٹے دماغ کا بچہ ہے. جب یہاں سوال الگ الگ آتا ہے، یا صرف جو ماں باپ محنت کرتے ہیں نا وہ کامیاب رہتے ہیں. بہت خوب. جو انگلی کٹوا کے شیدیم نام نہیں لکھواتے ہیں، وہ کہیں خون دے کے اس میں انگلی ڈبو کے لکھاتے ہیں شیدیم نام لکھ دو. بہت خوب. اپنا خون بھی نہیں، مرغی خون مل جائے تو بولیں گے انگلی ڈبو کے بولیں گے دیکھو میں شہید ہو گیا لکھ دو. وہ والے لوگ ان کا علاج نہیں ہے، اس لیے علاج نہیں ہے. بس ایک بات پوری کر لیتا ہوں کہ یاسر ساری زندگی معذوری سے 2-3 سال کی محنت کا بہتر. اچھا، اب یہ محنت کیا چیز ہے سمجھاتے ہیں، کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا، کال ڈراپ ہو گئی. جی اچھا، محنت کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی. اب یہ محنت کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا گرا ان کو گزرتا ہے. خاص طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرہیز ہے یہ اس کے بغیر علاج ہو جائے تو بات ٹھیک ہے. آج کل انہیں کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے جو پرہیز کم سے کم بتاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اب یہ نفسیات ہے انسان کی. کچھ جو مالج ہیں وہ کہتے ہیں نہیں پرہیز کو کوئی نہیں ہے، جو چاہیں کھائیں، دوائی آپ کو اثر کر دے گا. وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا اچھا ڈاکٹر ہے اور یہ نشانی ہے. ذرا فرمائیے گا کیا آپ نے بہت بڑی بات بولی آپ نے. اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ دلیل سمجھو گے کہ مریض بیمار رہے ٹھیک ہی نہ ہو. بہت خوب. دلیل کیا ہے؟ معاملہ بڑھتا چلا جائے، مریض بیمار رہے ٹھیک نہ ہو، آتا رہے اور دوائی کھاتا رہے. پرہیز آپ نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوگا، دادا دادی سے، نانا دادی سے، اولیاء کرام کا قول آپ نے پڑھے ہیں. بالکل کہ پہلے پرہیز علاج بعد میں. علاج سے بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے، احتیاط ہے. صحیح ہے نا؟ جب یہ کریں گے آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ، میں چھوٹی سی آپ نے سوال کا جواب دے دوں. بہت سال پہلے کی بات ہے، شاید 5-7 سال تو ہو گئے ہوں. ایک صاحب ایک ٹی وی چینل پہ پینٹ شرٹ بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے تھے، یوں ٹانگیں ہلا رہے تھے. جو منع کرے ہاں وہی کھاؤ آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، جو منع کرے وہی کھاؤ. وہ پروگرام دیکھے لوگوں نے کھایا اور سینکڑوں ہزاروں لوگ اسپتال پہنچ گئے. ٹھیک ہے. وہ پروگرام پھر ریپیٹ نہیں ہوا. کالر کو شامل کرتے ہیں، ذرا اس پہ بھی گفتگو کر لی جائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ فرمائیے. جی میں نیو کراچی سے آمنہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے آمنہ بی بی، کیا پوچھیں گی؟ مجھے اپنی بھابھی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. انہیں 3 دن پہلے نا فالج کا اٹیک ہوا ہے نا. اچھا. تو ان کا ہاتھ اور پیر رک گیا ہے.
اور منہ ان کا ٹیڑھا ہو گیا. مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کبوتر کا خون وغیرہ لگائیں تو وہ لگایا ہے, دوائی کھلائی ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کر سکتے ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں تو ہم ان کی کلینک پہ آ جائیں گے. مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا اچھے مسئلے کی نشاندہی کی. اور خدا کا واسطہ ہے کبھی بھی یہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ فلانا جانور کا اور یہ اور وہ, پہلے ذرا مولج سے پوچھ لیں, اس کے بعد کوئی طریقہ کریں. جی فرمائیے. فالج کا منہ ٹیڑھا ہو گیا, ان کو فالج بھی ہو گیا, لقوہ بھی اکٹھا ہوا ہے. فالج میں جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے لیکن منہ سیدھا رہتا ہے. جب فالج سے لقوہ ہوتا ہے منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, یہ کبھی ادھر چلا گیا یا ادھر چلا گیا, کھانا پینا ممکن نہیں, پانی منہ سے باہر آ رہا ہوتا ہے. عام جس کو لقوہ ہوتا ہے, آپ کے پران میں کئی آ چکے ہیں جس کے پورا لقوہ ہو گیا, حالت خراب ہو گئی, اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ٹھیک ہونے کے بعد آپ کی طرح میری طرح گفتگو بھی کرتے ہیں, کھاتے بھی پیتے بھی ہیں, ہڈی بھی توڑتے ہیں. لیکن پہلے تو نوالا نہیں چبایا جاتا, یہ لقوہ والا نوالا نہیں چبا سکتا ہے کیونکہ اس کے دانت اوپر نیچے یوں نہیں ہے, اوپر اس کے دانت آگے پیچھے یوں ہو گئے, وہ چیز کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام فالج والے میری بات غور سے سن لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کوئی بھی کبوتر خرید لیں, اسے ذبح کر لیں, ذبح کرنے کے بعد اس کے 8 پیس بنا لیں. لیکن ذبح کرنے کے بعد اس سے کہنے میں نوچ کے اسے پر نکالیں, کھال نہ اتاریں. بالکل ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا ہلکا سا چند سیکنڈ آگ میں سکائی کرو, سارا رومان جل جائے گا. پھر پیٹ چینیں, اس کا میدا بھی نکال لیں, پیٹ بھی جو بھی ہے سب نکال کے پھینک دیں. اٹھ کے ٹوٹل 8 حصے بنا لیں. ٹھیک ہے. 3 گلاس پانی ڈالو, پک کے 1 کپ رہ جائے, وہ ان کو سوپ گرم سوپ پلا دو. جب گرم سوپ پلا دو گے, جو گوشت ہے اگر وہ کھانے قابل سے کھلا دے, نہیں تو کوئی بھی کھا لے. بالکل ٹھیک ہے. یہ 8 دن میں 8 حصے پورے ہو جائیں گے. اس میں آپ کو فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا. ابھی ہمارے پاس اس 2-3 مہینے میں فالج کے بےتاشا مریض آئے اتنے کہ اللہ جانے کہ کچھ سیزن چل پڑا تھا, کیا ہوا, خوشی آب و ہوا چلی کہ جوان بھی, بوڑھے بھی, عورتیں, مرد, سب فالج کے مریض آئے. یہ کام کریں, آپ کو فائدہ ہونا نظر آئے گا. لیکن یاد رکھیں کہ ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا یہ استعمال کریں. فالج کے مریض کے لیے کریلے کا جوس فائدہ مند چیز ہے, لیکن بی پی چیک کریں. اگر بی پی ہے, پہلے بی پی گولی دے دیں, پھر اس کو کریلے کا جوس پلائیں. ٹھیک ہے. کالر ہیں ایک اور, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یا بھائی آپ بتائیے کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس وہ میں حاجی صاحب کو یاد کر رہا تھا, میری طبیعت کچھ ایسی, کل اتفاق سے میں پرسوں سیڑھیوں سے گر گیا. اچھا, اللہ خیر کرے. تو میرا جو ہے نا, میری کونیاں جو ہے نا بیسیکلی میری پسلیوں میں گھس گئی, اور میری کونی ڈسلوکیٹ بھی ہو گئی, ٹوٹ بھی گئی. خیر میں نے آپریٹ کرا لیا زیادہ دن سے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے وہ تو کر دیا ہے, لیکن میری پسلیوں میں جو ربس کے اندر جو پین ہے نا, وہ اتنا شدید ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا تو بس پین کلر ہی یوز کر سکتے ہیں آپ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری جو پسلیوں میں درد ہو رہا ہے, کیونکہ میں ہاتھ, کیونکہ میں بندھا ہوا ہے تو میں اس پہ رکھتا ہوں تو اور تکلیف ہوتی ہے, تو پسلیوں کے درد کے لیے کوئی آپ ایسی چیز بتائیں جس سے میرے ربس کے جو کیج جو ہے وہ تھوڑا ریپچر ہو گیا, یعنی ٹوٹا نہیں ہے, لیکن وہ پسلیوں میں درد شدید ہے, رات کو سوتے تکلیف ہوتی ہے, اور زیادہ پین کلر میں کھانا نہیں چاہتا ہوں. تو آپ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ اس سے میرے پسلیوں کے درد کم ہو جائے. ٹھیک ہے یا بھائی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی نوازش. ریگولر کالر یا, اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی سیڑھیوں سے گر گئے, اب وہ شدید چوٹیں آئی ہیں, پسلیوں کے درد کی شکایت کر رہے ہیں کہ اس کے لیے بھائی آپ سمیت اللہ کائنات کے ہر انسان کو شفا دے. روئے زمین فرش سے اج تک تمام مخلوق, انسان, حیوان, دیو, پریاں, کیڑے مکوڑے, کیچڑے, اللہ سب کو شفا دے. آپ مجھ سمیت سب کو. آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, آپ میرے پاس اسی درد و کرب میں میرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو ایک کریم, ایک دوائی دے دیتا ہوں کھانے کی, ایک کریم دے دیتا ہوں, صرف میرے پاس 5 منٹ گزارنا, لیکن دوائی کھا کے مت آنا. پین کلر کھا کے نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے. درد کے ساتھ آؤ گے, 2 پانی کی بوتلیں لے کے آؤ گے, انشاءاللہ میرے پاس ایسے مسکراتے جاؤ گے. ایک کام ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا, پروگرام کے آخری حصے میں ہم جو کارڈ کا پروگرام کریں گے میرے پیارے بھائی, جہاں جہاں درد آپ کو, جس کو بھی, جہاں بھی ہے, پورا انگلی نہیں رکھنی ہے. میں بھی اردو سیکھ رہا ہوں نا, آپ کو تو آتی ہے, تو یعنی کہ یہ پورے ہاتھ ایسے رکھنے ہیں. کچھ لوگ وہ ہاتھ میں بولتے ہیں, وہ یوں پکڑتے ہیں, انگلی رکھتے ہیں, نہیں, پورا ہاتھ رکھیں, اٹھائیں رکھیں. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی. ابھی پروگرام کے اینڈ میں ہم کاٹ کر رہے ہیں, جیسے ہی کاٹ مکمل ہو جاتی ہے تو آپ سے پہلے آپ کو درد کم ہونا شروع ہو جائے گا. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ صاحب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانیاں ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے، پاکستان اور اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع ہو، جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل میں فرض میں جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے، آمین ثم آمین یا رحمت العالمین۔ فرش آہستہ تمام مخلوق کو شفا ملے، ثم آمین آمین۔ اللہ صاحب کی بیماری جن جادو مشکل پریشانی ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے۔ چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بیماری جن جادو ختم، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو، سبھی بیماری جن جادو ختم، شفا ملے۔ یہ مولوی قرآن کا آخری حصہ ہوتا ہے، یہ میرے ADM نیچرل یوٹیوب پہ موجود ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ لگا کے اسے بار بار استعمال کریں، بار بار استعمال کریں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فوراً شفا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے حاجی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، یہاں پہ شامل گفتگو رہا اور بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور یقیناً بہت سارے سوالات ایسے ہیں جس کے اوپر اس نشست میں گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جو صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جا سکے۔ بہرحال جی، اب کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں سلسلہ آج ہی کے روز انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں جب بھی ہمارا سیگمنٹ ہوگا، حاجی صاحب یہاں پر موجود ہوں گے، انشاءاللہ مزید آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔